منورہ میں عید کا دن تھا. کہتے ہیں مدینہ منورہ میں عید کا دن تھا. سوچو آج بھی مدینہ منورہ وہ زمین ہے, اس شہر میں ہر روز عید ہوتی ہے, اس شہر میں ہر روز عید ہوتی ہے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, آج بھی ہر دن وہاں کا عید کی طرح ہے اور ہر رات شب قدر کی طرح ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش گیتی پر زمین پر چلتے پھرتے ہوں گے ظاہری طور پر, تو اس وقت مدینہ منورہ کی عید کا عالم کیا ہوگا, مدینہ منورہ کی عید کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. عید گاہے ماں غریبہ کوئے تو, اللہ اکبر, ہم غریبوں کی عید گاہ تو یا رسول اللہ آپ کا کوچہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے. لیکن جس دن مدینے میں عید آئی ہوگی وہ کتنے خوش نصیبوں کی عید ہوگی. لوگ چاند کو دیکھ کر عید کرتے ہیں, آمینہ کا چاند جن کے درمیان موجود ہوگا ان کی عید کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا, ان کی خوشیوں کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن اللہ اکبر, تاریخ مدینہ منورہ گواہ ہے. اللہ اللہ, عید گاہ پر سارے مقتدی جمع ہو چکے ہیں, اصحاب رسول کا جمع غفیر ہے, اور آمینہ کا لال اس شان سے اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلتا ہے. اللہ اکبر, کہ فاطمہ کے لال کو اپنے کندھوں پہ بٹھا رکھا ہے. سیدہ آمینہ کے لال نے سیدہ فاطمہ کے لال کو اپنے کندھوں پہ بٹھا رکھا ہے, اور اس لال کو تاجدار کربلا امام حسین کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی انگلی امام حسن کو پکڑا رکھی ہے اور بائیں طرف مولا علی چل رہے ہیں. اگر میں یہ منظر دیکھ کر یوں کہوں تو کوئی بیجا نہ ہوگا. لوگ چار چاند چار چاند چار چاند کہتے ہیں. میں نے کہا ذرا کوئی ثابت بھی تو کرے کہ چار بھی چاند ہوتے ہیں اور چاند بھی چار ہوتے ہیں, کبھی دیکھا. لیکن آپ کیا کہتے ہیں, اس کو تو چار چاند لگ گئے. تو یہ چار چاند کی اصطلاح ملتی کہاں سے ہے؟ ایک چاند سیدہ آمینہ کا چاند ہے, دو چاند سیدہ فاطمہ کے چاند ہے, اور ایک چاند فاطمہ بنت اسد کا چاند ہے. یہ چار چمکتے چہروں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں ہوتا چار چاند ایک ساتھ چل رہے ہیں اور اس شان سے چل رہے ہیں. اللہ اکبر. آمینہ کے چاند پر فاطمہ کا چاند جلوگر ہے, اور ایک ہاتھ چاند نے فاطمہ الزہرا کے چاند حسن مجتبی نے پکڑا ہوا ہے, اور اللہ اکبر, فاطمہ بنت اسد کا چاند بائیں طرف بازو میں چل رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, آسمان کو بھی چکر آ رہے ہوں گے کہ میرے دامن میں تو ایک چاند ہے, لیکن زمین کے دامن میں تو چار چار چاند ہے. بلکہ میرا چاند چمکنے کا شعور پاتا ہے جب آمینہ کے چاند کی سواری کی گرد و غبار اڑتی ہے. آسمان کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, سامنے اگر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. ذرا تصور کریں, تصور میں لائیں وہ منظر کیسا ہوگا. عیدگاہ کا ذرہ ذرہ سر اٹھا اٹھا کر انتظار میں تھا کہ آمینہ کے لال تشریف کب لائیں گے, انبیاء کے امام کی جلوگری کب ہوگی. مگر یہاں سے لے کے وہاں تک جو سروں کا سمندر ہے, ان عاشقان رسول کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہ چار رکنی قافلہ, بے مثل بے مثال قافلہ آگے کی طرف بڑھتا ہے,
ایک خوبصورت سا منظر مدینہ منورہ کی سرزمین پر دیکھا گیا. اس کو خوبصورت ہی کہوں گا اس لیے کہ وہ مدینہ منورہ کی زمین ہے. مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ کے پڑوس میں بسنے والے انصار و مہاجرین کے ننھے ننھے خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے بچے دف بجا کر عید کے دن خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. ایسے میں اللہ اکبر رسول اللہ کا رخ روشن دیکھ کر ان کے جذبات اور بھی عروج پاتے ہیں. مگر ایک منظر جو یہ خوبصورت اور حسین جو کائنات کو دعوت نظارہ دے رہا تھا، قریب ہی اللہ اکبر اس خوبصورت منظر کے قریب ہی ایک ایسا منظر تھا جو سوزے دل، اللہ اکبر، جو سوزے دل انسان کے سینے میں بڑھا سکتا تھا. کسی کے اللہ اکبر آنکھوں کی آنسوؤں کو وہ مہمیز دے سکتا تھا. ایسے میں ہوا کیا، اللہ اللہ، انصار اور مہاجرین کے ننھے ننھے خوبصورت سے بچے دف بجا کر عید کے دن خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. قریب ہی میں ایک ننھا سا بچہ کھڑا ہے، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں. اللہ اکبر، آپ بھی راستوں سے گزرتے ہیں، ہم بھی رستوں سے گزرتے ہیں، گلی کوچوں سے گزرتے ہیں. پھٹے پرانے کپڑے والے جوانوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا، پھٹے پرانے کپڑے والی عورتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا، تو بچوں پر کون توجہ دے سکتا ہے؟ مگر یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمتیں تمام ہے، یہ کائنات کے آقا و مولا ہے، یہ ماوا و ملجا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشیاں مناتے ہوئے بچوں کو بھی دیکھا، لیکن ساتھ میں رونے والے بچے کو دیکھ کر رسول اللہ کے قدم رک گئے. اللہ اکبر، جبریل کے پر جن کے ساتھ اڑتے اڑتے تھک جائیں، وہ ایک ناتواں، ایک کمزور، ایک غریب، ایک بے کس انسان بلکہ ننھے سے بچے کے دکھ کو دیکھ کر کے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. اللہ اکبر، اندازہ تو کریں. اور اس کے بعد امام حسین کو علی مرتضیٰ کے پاس دیتے ہیں، مولا مشکل کشا کے پاس دیتے ہیں، حسن مجتبیٰ کی انگلی ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں. ننھے سے بچے کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، بچے تو روتا کیوں ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ننھے سے بچے نے کہا، یا رسول اللہ، اپنے مقدر پہ رو رہا ہوں، اپنی تقدیر پہ رو رہا ہوں. حضور میں نہ روؤں تو کون روئے؟ کیا تو عید کی خوشیاں نہ منائے گا؟ حضور میں کیسے مناؤں؟ میری خوشیاں تو اجڑ چکی ہے، خوشیاں تو مجھ سے روٹ چکی ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، میرے ماں باپ دنیا سے کوچ کر گئے، میرا مکان نہیں ہے، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں. جس کے ماں باپ مر جائیں اس کی عید کیسی؟ جس کا خود کا مکان نہ ہو اس کی عید کیسی؟ جس کے پاس کپڑے نہ ہو اس کی عید کیسی؟ قربان جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا مشکل کشا سے کہا، علی، حسین و حسن کو لے کر تم عیدگاہ جاؤ. اور اللہ کے رسول علیہ السلام عیدگاہ جانے کی بجائے، امام الانبیاء عیدگاہ جانے کی بجائے ایک چھوٹے سے غریب بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو واپس لے جاتے ہیں اور خود بھی واپس پلٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نماز پڑھے بغیر عیدگاہ کے رستے سے واپس پلٹ رہے ہیں. اندازہ تو فرمائے، اس سے پتہ چل رہا ہے عید کسے کہتے ہیں، عید کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ کے دور میں عید کا مطلب کیا؟ یعنی کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کر لو، یہ عید کا مطلب ہے. اپنی خوشیوں میں یتیموں کو بھی شامل کر لو، یہ عید کا مطلب ہے. اپنی خوشیاں انہیں بھی تقسیم کر دو. یاد رکھنا، کپڑے تو سب تقسیم کرتے ہیں، فطرہ تو سب تقسیم کرتے ہیں، اصل و معاملہ تو خوشیوں کے تقسیم کرنے کا ہے. آج کپڑے بھی بٹ رہے ہیں، آج کھانا بھی بٹ رہا ہے، کیا خوشیاں بھی بٹ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، کپڑے اور کھانا بانٹنے والے، فطرہ اور زکوٰۃ بانٹنے والے اپنی بیوی کو خوشیاں نہیں دے پا رہے، اپنے بھائیوں کو خوشیاں نہیں دے پا رہے، اپنی ماں کو خوشیاں نہیں دے پا رہے. اصل چیز خوشیاں بانٹنا ہے. ذمہ داری سے عرض کروں، پیسے بانٹنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا خوشیاں بانٹنے سے ثواب ملتا ہے. کپڑے بانٹنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا خوشیاں بانٹنے سے ملتا ہے. یاد رکھنا، جسے کپڑوں کی تھپیاں مل جائے وہ مالدار نہیں ہوتا، لیکن جسے خوشیاں نصیب ہو جائے وہ سب سے زیادہ مالدار ہوا کرتا ہے. آج ہم سب بانٹ رہے ہیں، خوشیاں نہیں بانٹ رہے ہیں. اللہ اکبر، سب بانٹنے والوں، اللہ کے رسول خوشیاں بانٹنے آئے تھے. جس کی تسکین سے، میرے امام کہتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.
اللہ کے رسول نے پوری دنیا کو مسکراہٹ عطا کی ہے، اور آج ان کا امتی مسکراہٹیں چھین رہا ہے۔ بیوی سے بھی مسکراہٹیں چھین لیا، پڑوسیوں سے بھی مسکراہٹیں چھین لیا، بہنوں سے بھی مسکراہٹیں چھین لیا، معاشرے سے بھی مسکراہٹیں چھین لیا۔ ظالموں، کتنی مسکراہٹیں چھینو گے، یاد رکھنا کسی سے پیسہ چھیننے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہوتا جتنا مسکراہٹوں کا چھیننے والا مجرم ہوتا ہے، خوشیوں کا چھیننے والا مجرم ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو اور جملے کو گھر جا کر کے سمجھنا کہ اور چیزوں کی تقسیم میں اور خوشیوں کی تقسیم میں کتنا فرق ہے۔ آج ہم سب دے رہے ہیں، خوشیاں نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا روٹی تو کتے کو بھی دے دی جاتی ہے، آج روٹی سے بڑھ کر کے قوم کو خوشی دینے کی، اور اللہ کے رسول خوشیاں دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آج ہم خوشیاں چھین رہے ہیں، ہم نے لوگوں کی خوشیاں چھین لی ہے۔ ظلم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، مگر ایک ننھے سے غریب یتیم بچے کو خوشی دینے کے لیے اللہ کے رسول عیدگاہ کے رستے سے عید کی نماز پڑھے بغیر واپس ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اس بچے کو کاشان نبوت میں لے جایا گیا۔ جس کا گھر نہیں تھا، حضور کی عطا تو دیکھیں، میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گھر، قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ وہ گھر مانگ رہا تھا، گھر کا طالب تھا، اس کو گھر کی بجائے کاشان نبوت میں لے جایا گیا۔ وہ کاشان نبوت جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر داخل ہے۔ حضور کی عطا تو دیکھیں، اسی کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ اور کاشان نبوت میں لے جانے کے بعد اس کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، اور اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں کہوں تو دست نبوت نے یتیم کے گالوں کو تھپ تھپا کر پوچھا، اب تو خوش ہے؟ توجہ کریں جشن غریب نواز میں آنے والوں، اللہ اکبر، دست نبوت نے ایک غریب مفلس کے گالوں کو تھپ تھپا کر پوچھا، اب تو خوش ہے؟ مگر وہ بچہ بھی مدینہ منورہ کا بچہ تھا۔ ہائے ہائے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر کپڑے نئے مل جانے پر ہی خوشی عید کی مل جاتی تو مل گئی تھی خوشی۔ حضور کپڑے تو نئے مل گئے بازار کے خریدے ہوئے، ماں باپ کہاں سے لاؤں؟ ماں باپ کہاں سے لاؤں؟ کپڑے بازار سے خریدے جاتے ہیں، ماں باپ بھی بازار سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کی چوکھٹ تھی۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، وہاں ہے کسی چیز کی کمی؟ میرے امام کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہاں تیرا، واہ کیا۔ یہ امام اہل سنت بھی غضب کی چیز ہے۔ لوگ واہ کرتے ہیں تو لوگوں کی واہ واہی کرتے ہیں، اور لوگ آہ کرتے ہیں تو اپنے دکھوں پہ آہ کرتے ہیں۔ یہ کیسا قلندر اور کشتہ عشق رسول ہے، یہ واہ بھی کرتا ہے تو کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے آقا کی واہ واہی کرتا ہے۔ جب خوشی میں کہتا ہے تو کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں کہتا ہوں لاؤ کوئی ایسا قائد، جو قائد ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے پاس، ایسا قائد ہے ہمارا محمد الرسول اللہ کہ جس نے مانگنے والے کو کبھی نہ کہا ہی نہیں۔ مسلمانوں، اس کے آگے بھیک مانگتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، کبھی اپنے نبی سے رشتہ جوڑ کے تو دیکھو۔ جو شیطان کو بھی نہ کہے، توجہ ہے، شیطان سے بھی برا کوئی ہے؟ جو شیطان کو بھی نہ کہے وہ کتنا بڑا سخی ہوگا،
شیطان کتنا پاپی، کتنا بڑا جہنمی، کتنا بڑا مکار، کتنا بڑا جھوٹا۔ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں ایک دن شیطان دربار رسالت میں آیا، حضور کے پاس آیا اور آ کر اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا آیت تو مجھ پہ روز ہی نازل ہوتی ہے، بات کیا وہ بتا۔ تو آیت آپ پہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین میں تو میں بھی ہوں، عالمین سے باہر نہیں ہوں، میں بھی عالمین میں ہوں، آپ میرے لیے کیا رحمت ہے؟ میرے کریم نے فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ آئے ہائے، ہے کوئی ایسا؟ صاحب معارج لکھ رہے ہیں، کہا کہ مانگ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہا کہ جب کوئی ایک مرتبہ اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو مجھ پر ایک بار میں 3 مرتبہ چابک اور لعنتیں پڑتی ہے۔ میں اتنا چاہتا ہوں کہ ایک بار میں 3 نہ ہو بلکہ ایک بار میں 1 ہی ہو۔ کریم آقا نے فرمایا جا عطا کیا۔ آئے ہائے ہائے، جا جہاں سے شیطان بھی خالی نہ لوٹے۔ آئے ہائے، وہ دربار، اس کا مطلب شیطان کو بھی پتا تھا کہ یہاں ملتا ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں ملتا وہ کون لوگ ہیں میں یہ یہاں سے نہیں کہوں، اس لیے کہ ہمارا منبر بڑا قیمتی ہے۔ شیطان کو بھی سمجھ میں آیا کہ یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرے پاس مانگنے آیا کرے اس کو جھڑکا نہ کر، اللہ اکبر، یعنی دے دیا کر۔ تو مولا کہہ رہا ہے جو آئے مانگنے دے دیا کر، تو گویا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تو دے دیا کر، تو لوگ جائیں گے وہیں جہاں سے ملا کرتا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کوئی محبوب سے نہ مانگے تو اللہ کہہ دیتا جو تیرے پاس آئے اس کو میرے پاس بھیج دیا کر۔ اگر اللہ کیا کہتا ہے جو آئے دے دیا کر، آئے دے دیا کر، آئے دے دیا کر۔ گویا کہ اللہ بتا رہا ہے آئے دے دیا کر، گویا خدا کی مرضی ہے، تو دیتا رہے گا لوگ مانگتے رہیں گے، تو دیتا رہے گا لوگ مانگتے رہیں گے، تو تیرے دروازے پر بھیڑ لگی رہے گی۔ لوگوں کو پتا چلے گا جب محبوب اتنا سخی ہے تو محبوب کو دینے والا کتنا۔ آقا فرماتے واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور عطا کرنے والے، ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں؟ بولتے ہیں حضور دیں گے اور پریشان رہتے ہیں۔ مانگ کے تو دیکھو کیا چیز ہے جو نہیں ملتی۔ وہ لوگ اس پہ ہی بحث کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگے کہ رسول اللہ سے مانگے۔ ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو، پاگل ہوئے، آپ یہ باتیں کرتے کیوں ہو؟ جو اللہ کا در ہے وہی رسول اللہ کا در ہے، اور جو رسول اللہ کا در ہے وہی اللہ کا در ہے۔ تو یہ آپ ایسی کی بات کرتے ہو، میرے امام نے تو بس ہمیں اتنا سبق پڑھایا ہے، بخدا، بخدا کہتے ہیں قسم کو، بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور سے مانگنا گویا اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی دیتا ہے، حضور تقسیم فرماتے۔ حضور نے کہہ دیا واللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث، لوگ بخاری بہت کرتے ہیں، بخاری ہی کی حدیث ہے، واللہ یوتی انما انا قاسم۔ اور انما کیا بتا رہا ہے؟ انما کیا بتا رہا ہے؟ کیا فرمایا؟ انما حسر کر رہا ہے کیا؟ میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میں ہی تقسیم کرتا ہوں، یعنی میں ہی تقسیم کرتا ہوں، وہ دیتا ہے، صرف وہ دیتا ہے، اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں، مطلب جس کو جو ملتا ہے رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ اب یہ میں ہی کی تقسیم کو میرا امام بیان کرتا ہے، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا جو ملا جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔
اس لیے اپنی نبی سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے، بات دور نہ نکل جائے۔ عرض کیا کر رہا تھا، ننھے سے بچے کو دست نبوت نے گالوں پر تھپ تھپایا ہوگا اور پوچھا گیا اب تو خوش ہے؟ اس بچے نے کہا ہوگا اگر نئے کپڑوں کا نام عید ہے تو بات تو پھر ہو چکی، نئے کپڑوں کا نام ماں باپ کہاں سے لاؤں؟ ماں باپ، توجہ ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ آپ کی توجہ اٹھک بیٹھک کرنے والوں کی طرف، کتنی بڑی بات ہو رہی ہے نا، توجہ آپ کی ہے، سب لوگ اس طرف متوجہ ہیں یا تھک چکے ہیں؟ اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، بات یہیں پہ مکمل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نہیں تھکے تو پھر توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ توجہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ماں باپ کہاں ملیں گے جو مٹی میں دفن ہو گئے؟ تو دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا کہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری ماں کی جگہ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہو اور تیرے بابا کی جگہ محمد الرسول اللہ تیرا بابا ہو؟ اور اس کے بعد ایک یتیم کے بچے کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا، سیدہ کا شہزادہ کندھوں پہ بیٹھا تھا، وہ تو حقدار، لیکن یہاں ایک یتیم بچہ جس کے ماں باپ بھی نہیں، وہ کندھے پہ بٹھایا گیا اور اللہ کے رسول اس کو کندھے پہ بٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف لے جانے لگے۔ اللہ اکبر، ماحول تبدیل ہو گیا جب اللہ کے رسول ایک یتیم اور غریب بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر، سوچو تو صحیح، آج اگر ہم سگا بھتیجا یتیم ہو جائے اس کا خیال نہیں کرتے، سگا بھانجا یتیم ہو جائے اس کا خیال نہیں کرتے، اب تو لوگ یتیموں کا مال بھی کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سن لو، یتیموں کا مال کھانے والوں، بھائی بہن اور رشتہ داروں کے مر جانے پہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مال ہڑپ کرنے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ فرمایا یتیم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ جب یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ یتیم کے آنسو اتنے اللہ اکبر قیمتی ہے کہ یتیم کے رونے پر خدا کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں خدا اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ اکبر خدا اس کا دل نرم کرتا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، اگر یتیم کو پالنے کا موقع ملے تو اس کو سہارا دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اس کے بعد عیدگاہ کی طرف جانے لگے۔ جو بچے دف بجا رہے تھے، خوشیوں کے گیت گا رہے تھے، دفوں کو پھینک دیا، پھینکنے کے بعد رو پڑے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس بھی تشریف لے گئے، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کپڑے بھی ہے، گھر بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، اب رونے کی وجہ کیا؟ گویا وہ بچے کہہ رہے ہوں گے یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ مر گئے، ہم اس لیے رو رہے ہیں ہمارے ماں باپ کیوں نہ مر گئے، وہ بھی مر جاتے تو ہمیں بھی نبی کا کندھا نصیب ہو جاتا، ہمیں بھی اتنا بڑا شرف نصیب۔ یہ اللہ کے رسول نے، اب دیکھو حضور نے ایک یتیم کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، خوشیوں کا انتظام کیا۔ یہ سیرت النبی کا واقعہ ہوا۔ اب غریب نواز اس سیرت النبی کا کس طریقے سے عکس جمیل ہے، یہ بات اصل عرض کرنی تھی۔ بات آپ دور نکل گئی لیکن بات عرض کر رہا ہوں۔ سرکار ایک بات یاد رکھنا، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو اختیاری ہے، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہے۔ مطلب کیا کہ جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، آپ کی طبیعت میں ہے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے، اختیاری ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، اختیاری ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اختیاری ہے۔ لیکن گالیاں سن کر دعا دینا یہ اختیاری سنت تو نہیں ہے نا،
اس لیے کہ آپ لوگوں کو کہیں گے مجھے گالی دو تاکہ میں تمہیں دعا دوں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ کوئی گالی دے گا صبر کر کے دعا دیں گے تب کوئی موقع آئے گا، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی پتھر مارے گا صبر کر کے دعا دیں گے، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ اکبر۔ تو اللہ اللہ یہ سنت، یتیم مل گیا اس کو کپڑے پہنا دیے، نہلوا دیا اور اس کو کندھے پہ بٹھایا۔ اب یہ غریب نواز کس طریقے سے عکس جمیل سیرت النبی کا آپ اپنے والد حضرت سیدی سرکار سید غیاث الدین حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ اللہ اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر کے عید کے دن عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، غریب نواز کے والد بہت مالدار انسان تھے، اللہ نے بہت دولت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مالدار باپ کا بیٹا اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا اس شہزادے کو حسن معین الدین کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اچانک سرکار غریب نواز نے، ابھی ننھے سے بچے میرے بھائیوں، ننھے سے بچے ہیں، اللہ اکبر، والد کی انگلی چھوڑ دی راستے میں اور اس کے بعد اللہ اکبر ایک طرف کو جانے لگے۔ بابا نے دیکھا میرا شہزادہ انگلی چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے، غور سے دیکھا تو پتا چلا ایک بچہ روتے کھڑا ہے غریب کا، اس کے قریب جا رہا ہے۔ غریب نواز وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد بچے کو روتا دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس نئے کپڑے نہیں عید کے دن اس لیے رو رہا ہوں۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، بچپنے میں غریب نواز نے دیکھا جو اس کی عمر ہے وہ میری عمر ہے، تو غریب نواز نے اپنا لباس اتار کر کے اس کو پہنا دیا، نئے کپڑے اس کو پہنا دیے اور خود اللہ اکبر پرانے گھر جا کے پہن لیے۔ عیدگاہ کا رستہ چھوڑ کر واپس گئے، پرانے کپڑے پہن لیے۔ بابا نے اور اماں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ کیوں کیا؟ غریب نواز کہتے ہیں جب میرے نانا غریب کے لیے عیدگاہ کا رستہ چھوڑ کر کے واپس آ سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کر لوں۔ اندازہ فرمائیں جو بچپنے میں ایسا غریب نواز ہو، اللہ اکبر، جب وہ ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوں گے تو کیسے غریب نواز ہوں گے۔